کوئی جاہل ہی تصوف کا انکار کرے گا، کیونکہ تصوف کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ تصوف اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیوری اور پریکٹیکل کے مجموعے کا نام ہے۔ کیفیات دل میں اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب آ جائے۔ صوفی و تصوف، ظاہر ہے کہ تصوف سلوک کی لائن میں صوفی کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، اور تصوف تو خیر مین اس طریق کا عنوان ہے، تو اس پر آج بات کروں گا۔ اللہ تو سندر من بچاون، اللہ تو سندر من بچاون، بچاون بچاون صوفی حضرات جو ہیں ان کی ایک پازیٹیو بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسلام کے جو باطنی کیفیات ہیں ان پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور وہ باطنی کیا ہیں کیفیات؟ دل میں اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب آ جائے، آخرت کی طلب ہر دوسری طلب پر غالب آ جائے۔ جب تک یہ نہ ہو اور اللہ کے لیے جو کام کیا جائے وہ خالص خلوص اور اخلاص سے کیا جائے، اس میں کوئی بدنیت شامل نہ ہو جائے، یہ تمام چیزوں سے باطن کو پاک کرنا، اپنی روح کو اور قلب کو صفا اور مصفا بنا لینا، روح کا تجلیہ ہو، اس میں نورانیت پیدا ہو جائے، یہ صوفی کا کردار ہے۔ یہ مسئلہ کہ صوفی ازم کیا ہوتا ہے، تو دیکھیں یہ جو میں نے بات بتائی ہے نا کہ گناہوں سے بچیں اور اپنی اصلاح کریں، گناہوں سے ظاہری گناہ بھی باطنی گناہ بھی، تو یہ جب آپ بچ جائیں گے مکمل تو نیک مسلمان بن جائیں گے۔ تو یہ صوفی ازم جو ہے نا ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے جو بعد میں ایجاد ہوئی ہے، وہ اصطلاح یہ کہتی ہیں اگر کوئی تصوف کا انکار کرے تو کیسا ہے؟ دیکھیں کوئی جاہل ہی تصوف کا انکار کرے گا، کیونکہ تصوف کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ تصوف اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیوری اور پریکٹیکل کے مجموعے کا نام ہے۔ نبی کریم جو تعلیم لے کر آئے وہ شریعت ہے، اور جو عمل کر کے دکھایا وہ طریقت ہے۔ شریعت اور طریقت ملتی ہے تو پھر انسان کو معرفت حاصل ہوتی ہے، پھر وہ حقیقت تک بھی پہنچتا ہے، اور انہی چیزوں کو تصوف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اکابرین نے انہی چیزوں کو اختیار کیا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ تصوف کا خلاصہ کیا ہے؟ میرا بھائی حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، وہ بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ آدمی تھے، جدید و قدیم علم کے ماہر تھے۔ ان کو تصوف سے کچھ اختلاف تھا۔ ایک دن وہ اتفاق سے سہارنپور تشریف لائے اور سوچ کے آئے کہ آج میں حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھوں گا کہ یار یہ تصوف کیا چیز ہے، ہمیں تو سمجھاؤ، اس کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، خلاصہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں بڑی تیاری کر کے آیا کہ آج حضرت کو میں بڑا تنگ کروں گا۔ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت کتاب لکھنے میں مشغول ہیں۔ حضرت اس وقت کتابیں لکھ رہے تھے نا، حدیث کی بدل مجہول لکھ رہے تھے، اوجد المسالک لکھ رہے تھے، لامی اور دراری لکھ رہے تھے، بڑی بڑی کتابیں لکھ رہے تھے۔ تو میں نے مناسب نہیں سمجھا، میں نے کہا کہ ایک آدمی حدیث رسول میں مشغول ہے اور میں سوال کروں۔ تو آپ نے دیکھا اور فرمایا ندوی مجھے معلوم ہوتا ہے تم کچھ پوچھنے آئے تھے، پوچھ لو۔ پھر انہوں نے کہا حضرت بڑی لمبی بات ہے، آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ انہوں نے کہا تم پوچھ لو لمبی ہے یا چھوٹی ہے۔ میں نے کہا جی تصوف کیا ہے؟ انہوں نے کہا ابتدا اس کی ہے اخلاص نیت اور انتہا ہے اخلاص عمل، یہ ہے تصوف۔ ابتدا کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، کہ نیت خالص ہو۔ انتہا کیا ہے؟ کأنک تراہ، گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، بس یہ اس کی انتہا ہے۔ صوفی و تصوف، ظاہر ہے کہ تصوف سلوک کی لائن میں صوفی کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، اور تصوف تو خیر مین اس طریق کا عنوان ہے، تو اس پر آج بات کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالی نے لگائی ہیں، ان میں سے ایک ذمہ داری تزکیہ نفس کی ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، تلاوت کلام پاک ایک آپ کی ذمہ داری ہے کہ الفاظ کی، قرآن کے الفاظ کی تجوید تحسین بتلائیں۔ دوسری ذمہ داری آپ کی وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ، یعنی قرآن کریم کی علوم و معارف ان کو بتائیں، مطالب سمجھائیں۔
تیسرے حکمت یعنی دانائی کی اور سنت کی تعلیم دیں، جینے کا سلیقہ بتائیں، اور ایک ذمہ داری وَيُزَكِّيهِمْ یعنی تزکیہ نفس کریں، یعنی دلوں کو پاک کریں، اندر کی صفائی کرتے ہیں۔ جیسے انسان ظاہر بدن کی صفائی کرتا ہے، ایسے روحوں کو بھی پاک کرنے کی ایک پروسیس ہے، اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ ایسے قرآن کی زبان میں تصوف سلوک کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ ذمہ داری تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بیعت تزکیہ لیا کرتے تھے، بیعت تزکیہ، بیعت طریقت، بیعت توبہ۔ تو اس زمانے میں اس کو بیعت توبہ کے عنوان سے تعبیر کیا جاتا تھا کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اگر تو صوفی بننا چاہتا ہے تو سن لے، تصوف صفا سے ہے، یہ باطن کی صفائی ہے، اندر کی پاکیزگی کا نام تصوف ہے۔ اخلاق رذیلہ کو دور کیا جائے اور اخلاق حسنہ کی اندر نشأت ہو تو یہ تصوف ہے۔ اچھے اقدار کا حامل صوفی ہوتا ہے، باطن کی صفائی اور ستھرائی اور پاکیزگی رکھنے والا صوفی ہوتا ہے۔ نفس کی ہر خواہش کو ترک کر دینے کا نام تصوف ہے۔ خواہشات کی گٹھڑی باندھ کے آپ سر پہ سجائے ہیں اور صوفی ہوتے ہیں، آپ صوفی نہیں ہوتے، آپ کاروباری ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ شبلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، صوفی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے علاوہ جہان میں کسی اور کو دیکھتا ہی نہیں ہے۔ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ بہت بڑا نام ہے، لکھا ہے کہ اپنی خانقاہ میں نا اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک شخص ایک بوری آٹا اور ایک بھیڑ لے کے آیا، وہ آ کے عرض کرتا ہے حضرت یہ میں صوفیاء کے لیے لایا ہوں۔ لکھا ہے کہ اس وقت آپ کی خانقاہ کی کیفیت یہ تھی کہ 7 دن سے نہ تو آپ نے کچھ کھایا تھا اور نہ مریدین نے کھایا، 7 دن سے سارے بھوکے تھے، ایک بوری آٹا اور ایک بھیڑ۔ لیکن شرط اس نے کیا لگائی، لفظ وہ کیا بول بیٹھا کہ حضرت یہ میں صوفیاء کے لیے لایا ہوں۔ تو آپ نے اس سے مخاطب کر کے کہا بھائی میں تو صوفی ہے کوئی نہیں، اور پھر مریدین سے مخاطب ہوئے بھائی اگر تم میں سے کوئی حقیقی صوفی ہے تو لے لو۔ اللہ معاف فرمائے جو صوفی تھے حضرت جی انہوں نے کبھی خود کو صوفی نہیں مانا، تو میں تو صوفی ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ معاف فرمائے، صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، لاکھوں میں کوئی نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک ہے۔ تو مجھے تو یہی ڈر لگتا ہے کہ کل کہیں یہ نہ ہو کہ مجھے صرف اسی وجہ سے الٹا لٹکا دیا جائے، بتاؤ صوفی تو کدھر سے صوفی تھا۔ جیسے ایک شخص تھے وہ پہاڑ پہ چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ پہ بھروسہ کروں گا، کچھ خود جا کے کچھ نہیں کھاؤں گا کماؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے یہاں دے گا۔ 1 دن گزرے، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5واں دن آیا تو حالت خراب ہو گئی، حتیٰ کہ وہ مایوس ہو کے پہاڑ سے اترے، ایک قریب گھر نظر آیا، دروازہ بجایا تو ایک شخص نکلا، اس کو کہا مجھے روٹی دے دیں میں بھوکا ہوں، تو اس نے 3 روٹیاں دے دیں۔ یہ لے کر چلے تو اس گھر کا جو گھر والا تھا اس کا کتا ان کے پیچھے چلنے لگا، تو انہوں نے دل میں سوچا میں بھی بھوکا ہوں، یہ بھی بیچارے بھوکا ہوگا، ایک روٹی ڈال دی، وہ کھا گیا۔ یہ آگے چلے، پھر پیچھے آیا، دوسری روٹی بھی ڈال دی، وہ بھی کھا گیا، پھر پیچھے آیا، تیسری روٹی بھی ڈال دی، وہ بھی کھا گیا۔ تو آپ کی زبان سے نکلا کہ تو بڑا بے حیا انسان، بے حیا جانور ہے کہ میری 3 روٹی کھا گیا۔ تو اس کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اس نے کہا بے حیا میں ہوں یا آپ اپنے بارے میں غور کریں، اس لیے کہ آپ پہاڑ پر پہنچے اللہ پہ بھروسہ کر کے، لیکن جب آپ کو نہیں ملا تو یہ مکان آپ کو پتہ ہے کہ یہودی کا ہے، میرا مالک ایک یہودی ہے، تو آپ اللہ کے بھروسے کو چھوڑ کے یہودی کے پاس آ کے دست سوال دراز کیا، لیکن مجھے دیکھیے کہ میں اس کے دروازے پہ پڑا رہتا ہوں، یہ کھانا دے یا نہ دے میں اس کا دروازہ چھوڑ کر نہیں جاتا ہوں، آندھی طوفان ہو یہیں پڑا رہتا ہوں، تو بتائیں حیا مجھ میں زیادہ ہے یا آپ میں؟ تو وہ بہت شرمندہ ہوئے اور انہوں نے اس کے بعد کامل یقین کامل ہوا، پھر پہاڑ پر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے عطا فرمایا۔ تو ہمارا اعتماد اور اعتقاد ایسا ہوتا نہیں ہے کہ بڑا مضبوط ہو، وہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے ان صاحب کا پہلے والا تھا کہ یار ہم بھروسہ تو کر لیتے ہیں پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ پھر یہ تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنی کوششوں کو ترک کر دیں، احتیاطی تدبیریں چھوڑ دیں، آنکھیں بند کر کے کام کر لیں۔ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی میں ایسا شاذ و نادر ہی ہمیں واقعات نظر آتے ہیں کہ جہاں سب احتیاطی تدبیریں یا سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کیا ہو، ورنہ ہر جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے کوئی نہ کوئی عمل اختیار کیا ہے، تدبیر اختیار کی ہے۔ جیسے